عزیز طلبہ، جس طرح کہ آپ محفل میں بیٹھ چکی ہیں، باادب بیٹھنا ہے اور فارغ نہیں بیٹھنا. اپنی دل کو، اپنی زبان کو درود شریف میں مصروف رکھنا ہے. کوشش کریں کہ آپ ادھر جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے اتنی دیر درود پاک کا ذکر آپ کی زبان پہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. زبان چپ رہے لیکن ذکر جو آپ ہے اللہ پاک کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا، اس کو جاری رکھنا ہے. وہ بچہ بدقسمت ہوگا جو ادھر اس محفل میں بیٹھ کر بھی درود پاک کو پڑھے گا نہیں یا اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، پھر اس کا ادھر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، درود پاک کا ذکر جاری رکھیں، پھر ہی آپ کو ادھر آنے کا فائدہ ہوگا. اور جو بابرکت محفل سجی ہے، اس کا ڈیکورم بھی یہی ہے کہ آپ درود شریف میں مصروف رہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ محفل ہے، اس کے بعد آپ کو کلاسوں میں جانے کی اجازت ہوگی. آپ جو بچے ادھر بیٹھے ہیں، میرے لحاظ سے، میرے مطابق پورے اسکول میں سے وہ خوش قسمت بچے ہیں جو آج یہاں تشریف فرما ہیں. 400-450 بچے میں سے صرف 100 بچہ جو بلوایا گیا ہے، جن کی قسمت بہتر ہے، جن کی قسمت میرے مطابق باقی بچوں سے بہتر ہے، وہی ادھر تشریف لائے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو آپ نے خراب نہیں کرنا، درود پاک میں مصروف رکھنا ہے. کسی اور طرف توجہ نہ کریں. دائیں بائیں جو ہو رہا ہے وہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ کرتے جائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے آپ ادھر پہنچے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اس میں مشغول رکھیں. شکریہ. علی صاحب ادھر آؤ. آجو سر آؤ جی آؤ. نہیں قادری صاحب نے قادری صاحب آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہزار میں آج منعقد کی گئی ہے. آج کی محفل منعقد کی گئی ہے. نیچے بیٹھنا. تھوڑی دیر میں ہمارے رئیس ادارہ جناب رانا محمد سلیم صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے آتے ہی انشاءاللہ العزیز اس محفل کا باقاعدہ آغاز. جدھر دیکھو ہر طرف نظر آتی ہیں، بحر و بر کو دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، چوٹیوں کو دیکھو، یہ چلتی ہوائیں، یہ گرجتا بادل، چمکتی بجلیاں، برستی بارش، بہتے ہوئے دریا، اٹھتی ہوئی موجیں، صدف کا موتی، ہرن کی کلاچیں، شیر کی دھاڑ، عقاب کی جھپٹ اور سانپ کا بل کھانا اور کلیوں کا مسکرانا، کوئل کی کوک، بلبل کا ترنم، مور کی چال، چڑیوں کی چہک اور پھولوں کی مہک، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے. لہذا آج کی اس بابرکت تقریب کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت ہشتم سر سید کے طالب علم محمد اویس کو کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے اور کلام ربانی سے حاضرین محفل کے دلوں کو روحانی و ایمانی روشنی سے منور کریں. محمد اویس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ تھے محمد اویس جماعت ہشتم کے طالب علم جو تلاوت قرآن پاک سے حاضرین محفل کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ کتاب فطرت کی سری ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کی سری ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نہ نقش ہستی ابھر سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اب میں اپنے اگلے نعت خوان جماعت ششم سر سید کے طالب علم محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے مخصوص انداز اور مترنم آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس بارے میں بتاتا جو میں بڑا ڈسہارٹ تھا کہ نیا نیا ہمارا ادارہ بنا ہے اور ابھی تک ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی بچہ ہم نے کوئی کمپٹیشن میں نہیں لائے۔ تو ایک دفعہ بچوں سے میں کچھ سنتا اس بچے کو میں نے سنا تو میری جو نا امیدی تھی وہ امید میں اللہ نے بدل دی۔ یقیناً آپ اس طالب علم کو سنیں گے تو یقیناً آپ کے دلوں کو اطمینان ہوگا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دل روشن ہوں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محمد فیضان کو کہ اپنے مخصوص انداز اور مترنم آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
چھوٹا کر چلو نیچے کرو بیٹے وہ نیچے کر اپنے کب دیکھو چلو پہلے کیا پڑھنا ہے کون سی نعت وہ میں نے اپنی چلو ٹھیک ہے چلو شروع کرو یہ کلام دو ماشاءاللہ اس کو نعتیں تیار کرائی ہے تو ایک پنجابی ہے لیکن وہ بھی اس انداز کے ساتھ کہ آپ بچے کا کانفیڈنس دیکھیں تو یقیناً داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. چلو ٹھیک ہے پڑھو صلی اللہ علیہ سارے پڑھو یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بیٹے اونچی آواز میں پڑھو اونچی دور تک آواز صلی ہے اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چلو بیٹے جلدی گھرنوں اپنے سجائی بیٹھا عاصمت نے دلائی بیٹھا. گھرنوں اپنے سجائی بیٹھا عاصمت نے دلائی بیٹھا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہینے امیلا تو غالب ہینے امیلا تو غالب تیری رحمت دے بلے بلے تیری رحمت دے بلے بلے کر کے تیرا ذکر سونا کر کے تیرا ذکر سونا بات اپنے بنائی بیٹھا. گھرنوں اپنے سجائی بیٹھا عاصمت نے دلائی بیٹھا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. چل کے جبریل سدرات آیا چل کے جبریل سدرات آیا رب دا پیغام سنایا رب دا پیغام سنایا کہ عرش اپنا میں حبیبہ کہ عرش اپنا میں حبیبہ تیری خاطر سجائی بیٹھا. گھرنوں اپنے سجائی بیٹھا عظمت نے دلائی بیٹھا. تینوں منیا جیویں رب نے منیا تینوں منیا جیویں رب نے منیا رول پائی اویں دل دے انیا رول پائی اویں دل دے انیا. تو یا قبلہ تو یا کعبہ تو یا قبلہ تو یا کعبہ میں تے مقتدی مکائی بیٹھا. گھرنوں اپنے سجائی بیٹھا عظمت نے دلائی بیٹھا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. چلو بیٹے ایک نعرہ لگانا ہے نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی
رسول میں تو ہو نہ عشق مصطفیٰ تحقیق. حاضرین محفل، یہ ننھے منے طالب علم جو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا تھا، محمد فیضان تھا، جو اپنی مترنم آواز میں حاضرین محفل کے دلوں کو گرما رہا تھا. یقیناً وہ قابل تحسین ہے. اب میں آج کے اگلے نعت خوان کو میں دعوت نعت دینے والا ہوں. دوستو او محمد کی غلامی کر لیں، دوستو او محمد کی غلامی کر لیں، یہ وہ ہیں جو بندوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں. دست کفار میں توحید نبوت کی قسم، سنگریز بھی رسالت کی صدا دیتے ہیں. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت ششم جوہر کے طالب علم عبدالعفان کو کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنی مترنم آواز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد عفان. اسی طرح کا چلو بیٹے ساتھ بیٹے پڑھنا ہے، اپنے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا. خوشبو اے دو عالم میں تیری گل چیدہ خوشبو خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ
सुभान अल्लाह। नारा हैदरी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, नाम ये रसूल में होना इश्क मुस्तफा, ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। दावत देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने दोबारा मखसूस अंदाज में जो दूसरा नातिया कलाम तैयार करवाया है वो हाज़रीन महफिल के सामने पेश करें अपनी पुरतरन्नम आवाज़ में। मोहम्मद फैज़ान, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना, सलाम उस पर जिसके घर चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद फैज़ान को कि अपनी पुरतरन्नम आवाज़ में ये कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने भूख प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने भूख प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बदल के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जो खुद बदल के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ अदारा हज़ा की हर दिल अजीज़ टीचर अब्दुल रऊफ नूरी साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को जला बख्शें। नाराए तकबीर।
कैसे सोए हुए नारा लगाना जैसे पता चल जाए कि मेरा महफिल मिलाद हो रही है नारा तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी गुलाम है गुलाम है रसूल में इश्क मुस्तफा तहकीक लफ्जों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ में लफ्जों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ में जो ना मांगूं तो नवाज देता है जो मांग लूं तो बेहिसाब देता है। तो अब्दुल रऊफ नूरी साहब आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। तो बिल्कुल दिल की अथाह गहराइयों से पूरे ध्यान तवज्जो के साथ बेटा आपने समाअत करना है। तमाम अहबाब बच्चे असातिज़ा इकराम ज़रा जोश के साथ खुलूस के साथ मोहब्बत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक व बुलंद बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन आमद मुस्तफा हुई कुफ्र रवाना हो गया आमद मुस्तफा हुई कुफ्र रवाना हो गया जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मिल के पढ़ेंगे सब जरा। सबसे औला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे औला सबसे पाला सबसे स्पीकर अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए
گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹار کی آمد منٹار کی آمد آمنہ کے لال کی آمد مرحبا مرحبا عزیز طلبہ یہ تھے عبدالرؤف نوری صاحب جو آپ کے سامنے اپنی مترنم آواز میں نعت اور سلام پیش کر رہے تھے. اب میں ادارہ ہزا کے ایک اور ہر دل عزیز ٹیچر محمد زاہد اقبال کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بلہائے عقیدت پیش کریں. کیا جو دو کرم نزدیک شاہ بطحا مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں
کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول میں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ. چلو بیٹے ایک نعرہ میں نے لگانا ہے دور دور تک پورے شہر تک یہ آواز آپ کی جانی چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. عزیز طلبہ، اب ہمارا اگلا ایونٹ طلبہ کی تقاریر کا ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں. تو اب میں اظہار خیال کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کے لیے میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں احمد محمود کلاس نہم قاسم کو کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. یا رب خلوص شوق کو اتنی رسائی دے، یا رب خلوص شوق کو اتنی رسائی دے، دل کے حرم میں شہر مدینہ دکھائی دے. تنگ آ گئی ہے قید عناصر سے زندگی، تنگ آ گئی ہے قید عناصر سے زندگی، زنجیر صبح و شام سے مجھ کو رہائی دے. یا مجھ کو مرحمت ہو محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا میرے دل کو طاقت صبر آزمائی دے. تو آپ کے سامنے احمد محمود کلاس نہم قاسم کے طالب علم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو توجہ کے ساتھ بیٹا سماعت کرنا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے استاذہ اکرام اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سجاروں میں. جناب صدر، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس دنیا کا نقشہ ویران تھا، انسانیت سسک رہی تھی، شرافت منہ چھپا رہی تھی. ایسے میں لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی، ہوا چاروں طرف سے گلزار ہستی میں پکار آئی، بہار آئی. عطا بن کر سخا بن کر، عطا بن کر سخا بن کر
کرم بن کر وفا بن کر اتر آیا خدا کا نور محمد مصطفیٰ بن کر. جناب صدر، تاروں نے چمک چمک کر، پھولوں نے مہک مہک کر، درختوں نے جھوم جھوم کر آقا کریم کا استقبال کیا اور قدسی کتار در کتار سیدنا آمنہ کی گھر کی طرف بڑھنے لگے اور درود و سلام پڑھنے لگے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. والسلام. جلدی دودھ. ہاں اب میں اپنے دوسرے مقرر کو دعوت سخن دینے والا ہوں، جن کا تعلق ہے نہم اقبال سے. محمد کاشف یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے خیالات کا اظہار کریں. 3 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے. 3 منٹ. نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ خوشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ورفعنا لک ذکرک. تیری خوشبو میری چادر، تیرا تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. آقا میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر. میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جولی. تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہاتھی، تیری یادیں میری وادی، تیرا ذرے میرا دیپک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. جناب صدر، آج سے 14 سال قبل سرزمین عرب پر دور وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی. تمدن کی صبح ابھی تک جلوہ گر نہیں ہوئی تھی. انسانیت نیند سے بیدار نہ ہو پائی تھی. ہر طرف ایک انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا. جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دور دورہ تھا. شراب اور جوے سے ترکیب پانے والی جاہل نفس کافت زوروں پر تھی. قریش نے مشرکانہ مذہبیت کے ساتھ کعبہ کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا. مکہ اور طائف کے سود خور مہاجروں نے سودی سرمایہ کاری کے جال پھیلا رکھے تھے. غلام سازی کا منحوس ادارہ بڑی قوت سے پنپ رہا تھا. اس نے کمزوروں کو بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح قابو میں رکھا تھا. جناب صدر، اس نے بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح کمزوروں کو قابو میں رکھا تھا. کمزور قوت والوں کے قدموں میں سجدہ ریز تھے. کہیں دورے میں سے چل رہا تھا اور کہیں بت پرستوں کی لعنتوں نے آدمی کی توقیر و عظمت کا جنازہ نکال رکھا تھا. میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرات تیری چوکھٹ، تیرا گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ. میں ازل سے ہوں تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. جناب صدر، صحیح وہ حالات تھے جب وادی مکہ میں سیدہ آمنہ کے گھر کو ساقی کوثر کی آمد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرما ہوتے ہی عرب کی تاریخ زدہ معاشرہ کو رشد و ہدایت کی راہ دکھائی. وحدانیت عبادات معبود حق تعالیٰ کی سکھائی. گمراہی ضلالت کفر و شرک کی نجاست غلیظ عقائد عادات جاہلیت سے پاک صاف فرمایا. وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا سوالی نہیں ان کے در کا سوالی. ادھر ان کی جالی ادھر ان کا دامن، یہ نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جامعہ اور ہمہ گیر ہے. یہ ہر زمانہ مقام پر محیط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین
मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपका मनसब नबुवत और मुकाम रसालत अज़ली व अब्दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नज़ीर हैं, दाई और मुबल्लिग हैं और अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की जानिब से फरिश्तादा भरपूर रोशनी अता करने वाले चराग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जामियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सारे अंबिया कराम और तमाम मुसलमान आज़म के औसाफ व मुहस्सन और फ़ज़ाइल शमाइल का भरपूर मजमूआ और हसीन मरक़ा है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, माताब तेरा दर्रे नक्शे कफे पा है, वल्ले तेरा साए यसू का तराशा, वल्लस तेरी नींद निगाही की अता है और आका सूरज को भरने नहीं देता तेरा हबशी, और आका सूरज को भरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। ना वाला आपका बासत का मकसद, आपकी बासत का मकसद, आपकी नबूवत और रिसालत की दावत, आपकी हयात तय्यबा का दर्द और आपकी सीरत पाक का तकाज़ा यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान रखते हुए आपकी कमा हक़ तौक़ीर ताज़ीम करें कि यही रास्ता कामयाबी और कामरानी की तरफ जाता है। आए दुआ करें। या रब खलूस से शौक़ को इतनी रसाई दे, या रब खलूस से शौक़ को इतनी रसाई दे, दिल के हरम में शहर मदीना दिखाई दे। तंग आ गई है कैदे अनासर से जिंदगी, जंजीर सुबह शाम से मुझको रहाई दे, या मुझको मरहमत व मोहब्बत हुजूर की, या मेरे दिल को ताकत सब्र आजमाई दे। वस्सलाम। इकबाल से जिनका तल्लक था, ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आज की इस तकरीब बासईद के इख्तिताम पर मैं दावत सुखन देता हूँ। इस तकरीब के सालार मेरी मुराद है रईस इदारा जनाब राना मोहम्मद सलीम साहब कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी ख्यालात से हाज़रीन महफ़िल को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। ज़माने भर की कड़ी धूप की तमाज़त में, ज़माने भर की कड़ी धूप की तमाज़त में मैं दो जहां का उसी आखिरी सहारा लिखूं, दिलों में इसमें मोहम्मद की जगमगाहट को जहां में बहता हुआ रोशनी का धारा लिखूं। जनाब राना मोहम्मद सलीम साहब, रईस अदारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज़ तलबा, आज की इस महफ़िल ने मुझे वो बचपना याद करा दिया है जब मैं भी आपके उम्र का था और इसी तरह नारे लगाता था। ये बात तो मैंने साबित कर दी है कि महफ़िल मिलाद मेरी पसंदीदा महफ़िल है ज़िंदगी की, और मैं 60 साल की उम्र में भी इतना बुलंद नारा लगा सकता हूं कि आप नौजवान जो हैं वो मेरे पीछे रह जाएंगे। तो अजीज़ तलबा, एक नारे से ही मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूंगा, मुख्तसर मगर थोड़ी सी जामे। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालूंगा अपने इल्म के मुताबिक। तो पूरी आवाज़ से आपने नारा लगाना है, नारा तकबीर। तो मेरे अजीज़ तलबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुराद ये है, सीरत के जो लुग़वी मानी हैं, जो उसके मानी हैं, ये हैं कि चाल चलन, रवैया, उठना बैठना, कारोबार ज़िंदगी और ज़िंदगी के वो तमाम अमूर जो कोई सर अंजाम देता है, जो उसका तरीक़ा कार है, उसको हम सीरत के नाम से मसूम करते हैं। ये सीरत होती है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ میں مخاطب ہوں 9th سے کلاس 6 سے 9th جماعت کے بچوں سے، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد محترم تجارت کی غرض سے شام کے علاقے کی طرف سے گئے، واپسی پر قبیلہ بنو نجار میں آپ نے قیام کیا اور وہیں پہ تھوڑے سے بیمار ہونے کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیدائش سے 6 سال بعد 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے باپ کی قبر پر تشریف لے گئیں، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر آپ کی بھی رحلت ہوگی تھوڑی سی بیماری کے بعد، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ یتیمی کا یہ دور آپ کے چچا جو بنو قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم کے سردار تھے، اس کی کفالت، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش کا ذمہ داری جو تھی آپ کے چاچا حضرت عبد المطلب پر آن پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے کردار، آپ کا قول و فعل، آپ کی نرم مجازی اس وقت ہی مشہور ہو گئی تھی مکہ کے اندر۔ آپ عام انسانوں اور عام بچوں کی طرح آپ کا رویہ نہ تھا۔ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن اور آپ کی جوانی، اور یہ واحد آپ سوچ سکتے ہیں کہ عرب کے اس معاشرے میں صادق اور امین کا لقب پایا۔ صادق اور امین سے آپ کی زندگی کا آغاز شروع ہوا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اس عورت سے جس نے آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تمام مال اسباب آپ کے حوالے کیا اور تجارت کی غرض سے شیئر کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ نے ایک شادی کا پیغام بھیجا جس کو قبول کیا گیا، اور یوں 25 سال میرے آقا کی عمر اور 40 سال کے قریب حضرت ختیجہ کی عمر، آپ دونوں نکاح میں بندھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو غار حرا میں جبریل فرشتہ آیا، کیونکہ عرب معاشرہ اور پوری دنیا بالخصوص اور عرب معاشرہ بالعموم جہالت میں غرق تھا، گمراہی میں غرق تھا، لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، جنگ و جدل کا سلسلہ تھا، غلامی کا رواج تھا، عورت کو کوئی مقام نہ تھا، عورت اور زندہ بچیوں کو دفن کرنے کا رواج تھا، اور جس کی لاٹھی اس کا بینس کا سسٹم تھا۔ میرے آقا نے جب آپ پر نبوت اتری، وحی کے ذریعے پیغام ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں یہ دین، میرے دین کی انفرادیت ہے کہ میرے دین کا آغاز لفظ پڑھ سے ہوا۔ اقرا اقرا، یہ لفظ پڑھ سے میرے دین کا آغاز ہوا، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ 13 سال تک مکے کی گلیوں بازاروں میں لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو سچائی کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو صبر اور تحمل کی تلقین کرتے رہے، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اس عرصے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق کے راستے سے روکنے کے لیے کفار مکہ، سرداران مکہ اور مکہ کے قبائل کے سرداروں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کے دین کو پھیلا رہے تھے، راستے نہ روک سکے، سختیاں کیں، لیکن آپ نے کبھی کسی کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ میرے آقا کو اس دنیا میں، اس کائنات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر نسل، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کا حال پوچھا، اس کی تیمارداری کی جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جو آپ پر گندگی پھینکتی تھی، جو آپ کی دل آزاری کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پوچھنے کے لیے گئے کہ کیا بیماری ہے آپ کا، کیا حال ہے، آج آپ نے میرا راستہ نہیں روکا۔ یہ تھی میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، یہ تھا ان کا سلیقہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ طائف کی وادی میں تشریف لے گئے۔ طائف کی وادی میں آپ نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جوتوں تک آپ کا خون پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے کہیں تو پہاڑ بوس کر دیتے ہیں اس پوری آبادی کو۔ میرا رب، میرے رب کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں، اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، میں دنیا میں رحمت بنا کر آیا ہوں، یہ نہیں تو اس کی آنے والی نسلیں دین اسلام کو قبول فرمائیں گی۔ بچوں، 13 سال کی تبلیغ کے بعد حکم خدا بندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا شہر چھوڑا اور دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ مدینے میں آپ کا پرجوش استقبال ہوا، یہاں پر ہی ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی۔ ریاست مدینہ انصاف پر مبنی تھی، ریاست مدینہ مساوات پر مبنی تھی، ریاست مدینہ رواداری پر مبنی تھی، ریاست مدینہ میں بھائی چارے کا درس تھا، اور ریاست مدینہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر حکمرانی اپنے اصولوں کی بنیاد پر شروع ہو گئی۔ میرے بچوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، میں آخر پر آپ کو یہ کہوں گا کہ جب آپ نے فتح مکہ کیا ہجرت کے 8 سال بعد، تو مکہ میں تشریف لے گئے، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی پاک پر ظلم کیا تھا، نبی پاک کے خلاف سازشیں بنائی تھیں، جنہوں نے اسلام کا راستہ روکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، کوئی خون خواری کا حکم نہ دیا، اور مکہ فتح کر کے واپس مدینے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست اس وقت عروج پر تھی، عزت اور احترام دنیا میں تھا، کوئی قوم ہمارے مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھی، کوئی کسی طرف سے ہمیں چیلنج نہیں تھا، چونکہ ہر مسلمان جو تھا وہ دین اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرے بچوں، یوں تو میں تاریخ بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر وقت لگے گا، لیکن میں بچوں آپ کو اس لیے میں آپ سے اجازت جلدی چاہنے والا ہوں، کیونکہ وقت جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے۔ آخری بات بچوں میں نے کرنی ہے، آپ نے اپنے پلے باندھنی ہے، میرے اساتذہ کرام نے بھی اس پہ غور کرنا ہے، اور میرے سننے والے یہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دین مکمل کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا، اے لوگوں، کیا آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو پھر آپ نے انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ اے خدا گواہ رہنا، جو میری ذمہ داری تھی آج میں نے پوری کر دی ہے، اور یہ انسانیت کا سمندر اس بات کا گواہ ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ میری گواہی دیں گے کہ جو میری ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اے میرے بچوں، آپ یاد رکھیں، وہاں پر آپ نے بہت کچھ فرمایا، لیکن میں 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زندگی میں پلے باندھ لو، آپ بچے ہیں، بڑے ہونا ہے، آپ اپنے ماں باپ کو بتائیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو اے مسلمانوں، اے انسانوں، یاد رکھو، میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول۔ جب تک آپ اس پر عمل پیرا رہیں گے تو آپ
इज्जत और फलाह पाएंगे। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर आपने ये दोनों रास्ते छोड़े तो आप जिल्लत रसवाई आपका मुकद्दर बनेगी। मेरे बच्चों, मेरे साथिया कराम, अपने आज झांके अपने गिरेबानों में कि हम इस्लाम के दिए हुए कुरान, अल्लाह की दी हुई रसूल की सुन्नत किस तरह उस पे अमल पैरा हैं। आप मेरे बच्चों अपनी जिंदगी में जो मुख्तसर जिंदगी है, जिसका एक पता नहीं, छोटा सा कोरोना आया है जो नजर नहीं आता, पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया, साइंस, टेक्नोलॉजी खौफजदा है। मेरे बच्चों, आप वादा करो कि आप अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाएंगे, अल्लाह के बताए हुए दीन पर अमल दरामद करेंगे, अपनी जिंदगियों को इस्लाम के सांचे में डालेंगे, ये वादा करो। और बच्चों, इसके साथ ही मैं मेरा सीरतुल नबी पर मेरा जो नाकस खिताब था वो ख़त्म है। मैंने 2-3 बातें करनी हैं आपसे। पहली बात यह है बच्चों, खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि 5 साल बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला की इस ज़मीन पर मुझे आज़ादाना बोलने का मौका मिला। मैं बच्चों, आज मैं माजरत के साथ अपने मेरे रुफ़्का कार बैठे हैं, मैं एक ऐलान करने लगा हूँ कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका स्कूल पूरा का पूरा मुझे वापस होगा तो मैं अपने दोस्तों की इजाज़त से इंशाल्लाह इससे बड़ा ईद मिलादुन नबी का मैं एहतमाम करूँगा, जिसमें पूरा स्कूल मेरा शामिल होगा SOP के मुताबिक, और मेरे पूरे साथीदार शामिल होंगे। जिस दिन हमें ये नसीब होगा, चूँकि हमारा सारा कुछ सामने पड़ा है, आप बच्चे बाहर बैठते हैं, जिस दिन ये फैसले की घड़ी है, आज कल नहीं 10 दिन में ये फैसला हो जाना है, तो फिर हम इंशाल्लाह शुक्राने के तौर पर आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक नात खानी कराएंगे, जो इंशाल्लाह पंजाब लेवल की नात खानी होगी। और मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे असातिज़ा कराम मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि आप जितने भी बैठे हैं एग्री हैं जी इस बात से। आप बच्चे भी दुआ करें, सब दुआ करें कि हमारा जो हक है, जो हमारा राइट्स हैं, जो हमारे वो हमें मिलें, क्योंकि गासिब ज़्यादा देर तक उस पर काबिज नहीं रह सकते। आखिर हकदारों को हक मिलना है, और इंशाल्लाह उस घड़ी पे हम एक दिन रखेंगे जब मैंने आपका जज्बा देखा है, आपका जुनून देखा है, आपका इश्क़ मुस्तफ़ा देखा है, जिसके सामने हर चीज़ हेच नजर आती है। और आखिर में जो मैं नारा बचपन में लगाता था, जो मैं महफिलें मिलातें अटेंड करता था, आज मुझे इस तरह हो रहा है जैसे मैं क्लास 9th में आ गया हूँ और आप जैसा एक बच्चा हूँ। चूँकि आपने मेरी आवाज़ भी देखी है, 60 साल की उम्र में मेरी आवाज़ आपने, चूँकि असल मेरी कुव्वत, मेरा वो मोहब्बत, मेरा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से प्यार है, तो मैंने 2 नारे लगाने हैं। इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर दुआ होगी। तो नारे आपने ऐसे लगाने हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रम्प है ना, उसके ईवान तक नारे पहुँचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा। अस्सलाम। सब टाइम थोड़ा दुआ खैर कैसे दुआ खैर। आज की इस महफिल के इख्तिताम पर ये थे हमारे रईस इदारा राना मोहम्मद सलीम साहब, जो अपने मुदल्लल और सैर हासिल अंदाज में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ख्यालात का भरपूर अंदाज के साथ ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इसके साथ साथ
میں پی ٹی آئی عبدالغفار صاحب، مقصود صاحب، عبدالرؤف صاحب، عبدالحمید صاحب، زاہد اقبال صاحب، میاں ذوالفقار صاحب، رانا آصف مختار صاحب، جعفر حسین صاحب، اشرف قادری صاحب، اسلم لودھی صاحب، غلام جیلانی صاحب، محمد نواز صاحب، عبدالودود صاحب، مزمل وقار حسین صاحب، محمد سعید صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور محفل پاک کو رونق بخشی۔ تو آج اس اختتام پر میں ہمارے ہی ادارہ کے ٹیچر محمد جعفر حسین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور اختتامی دعا کروائیں۔ تو لے کے بوسا او جالیاں دا، تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کرموالیاں دا، او کرموالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، سبادر مصطفیٰ پہ جا کے، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ ہوائے اتنا تو کام میرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، مدینے ہوئے گزر جے تیرا، تو لے کے بوسا او جالیاں دا، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، لے آ مدینے دا سب نے رستہ، لے آ مدینے دا سب نے رستہ، میں تھے ہی رہ گیا تڑپدا، میں تھے ہی رہ گیا تڑپدا، میری طرح درد بست ہو کے نثار قدماں دیو تو کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سبادر مصطفیٰ تے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ تمام اساتذہ کرام اور طلبہ تشریف رکھیں، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، نظریں جھکا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ نعمت عظمیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر ہم شکر ادا کرتے شکر کو قبول و منظور فرما۔ افسران بالا سے رئیس ادارہ اور رئیس ادارہ سے لے کر طلبہ تک جس نے جیسے بھی کاوش کوشش کی اس محفل پاک میں حصہ قبول و منظور فرما۔ تمام اسکول کے تمام اساتذہ کرام اور بچوں کی خیر فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو فوگ، سموگ اور کرونا کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ ہمارے اعمال سے درگزر فرما کے ہم پر رحم نازل فرما۔ ہمارے اسکول کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ موسم کی شدت میں ہمارے بچوں کو جو ہے بیٹھنے کی محفوظ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آسان طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کو پرسکون ماحول میں اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ عالم اسلام پر رحم فرما۔ کشمیریوں پر خصوصی رحم و کرم و فضل کی بارش فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت کی دعان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آخر میں پھر عرض گزار ہیں کہ ہمارا پہلا رزلٹ ہوگا تمام کلاسوں خاص طور پر 9th والی کلاس کو اپنے فضل و کرم سے شاندار کامیابی اور عزت عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقتوں کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی رکھیو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔ آپ نے بیٹھنا ہے۔